بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ٹرانسجنڈر ایکٹ کی قباحتوں کے حوالے سے اس سے قبل میں 2 ویڈیوز میں گفتگو کر چکا ہوں اور یہ بات آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ یہ قانون قرآن کے بھی صریحاً خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، عقل و شعور اور فطرت کے بھی خلاف ہے، اور اس قانون کے ان گنت معاشرتی نقصانات ہیں۔ خصوصاً جو اسلام نے نظام حیات دیا ہے، یہ قانون اس نظام حیات کو پاش کرنے، اس کو منہدم کرنے اور اس کو توڑنے کے لیے بڑا ہی مؤثر ہوگا، اور یہ یقیناً کسی مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس قانون کی روح سے ایک شخص جو پیدائشی طور پر مکمل مرد ہے، اس میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں عورت بن جاؤں، تو وہ اپنے آپ کو نادرہ کے ہاں عورت رجسٹر کرواتا ہے، تو نادرہ بغیر کسی طبی معائنے اور تحقیق و تصدیق کے پابند ہوگا کہ اس کو عورت رجسٹر کر دے، یوں ہی عورت کو اگر وہ چاہتی ہے تو مرد رجسٹر کر دے۔ یہ قانون جہاں قرآن و سنت کے خلاف ہے، آج آپ سنیں گے کہ اس کے معاشرتی نقصانات کیا ہیں۔ اس قانون کے نقصانات میں سے چند ایک نقصان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ اس کے نقصان تو احاطہ شمار سے زائد ہیں۔ اس قانون سے جب ایک مرد اپنے آپ کو عورت بنائے گا یا عورت اپنے آپ کو مرد بنائے گی، یعنی مرد ہونا رجسٹر کروائے گی، تو سب سے پہلے ہمارے ہاں وراثتی مسائل میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی۔ عورت کا حصہ مرد کی نسبت نصف ہے، وہ اپنے آپ کو مرد رجسٹر کرا کر دگنے حصے کا اپنے آپ کو حقدار ٹھہرائے گی اور ڈیمانڈ کرے گی، یہ بھی ایک لڑائی بنے گی۔ یوں ہی بعض محکمے ایسے ہیں جہاں صرف خواتین کا ملازمت کا کوٹا ہے، کوئی مرد اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا کر وہاں ملازمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گا۔ یوں ہی بعض محکموں میں صرف مردوں کی ملازمت روا ہے، تو جب کوئی عورت اپنے آپ کو مرد قرار دے گی تو پھر اس ملازمت میں وہ بھی اپنے آپ کو مستحق قرار دے گی۔ یوں ہی جو تعلیمی ادارے صرف عورتوں کے ہیں، ایک نوجوان اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا کر ان عورتوں کے درمیان تعلیم حاصل کرنے کا حقدار ٹھہرے گا اور قباحتوں اور بےہودگیوں کا ایک نیا دروازہ کھلے گا۔ ایک شخص، ایک مرد جو حقیقتاً مرد ہے، اپنے آپ کو عورت رجسٹر کرواتا ہے کہ کسی جرم میں وہ جیل میں چلا گیا تو اسے خواتین قیدیوں میں رکھا جائے گا، تو آپ سوچئے کیسی بےہودگی کا دروازہ کھلے گا۔ یوں ہی ایک دلہن عین نکاح کے وقت کہہ دے کہ میں تو مرد ہوں، یہ دیکھیں میں اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروا چکی ہوں، تو اس طرح ہم اسلام کا جو نکاح کا نظام ہے وہ متاثر ہوگا۔ یوں ہی کوئی مرد ہے تو وہ کہہ دے میں عورت ہوں، پھر نکاح کا نظام متاثر ہوگا۔ اور اگر ایک مرد اپنے آپ کو عورت ٹھہراتا ہے، تو عورت بن کر، عورت شناخت رکھ کر وہ کسی مرد سے نکاح کرے گا، تو اس نکاح شرعی طور پر تو یہ حرام ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکے۔ تو جو وہ ریلیشن قائم کریں گے، یہ عمل قوم لوط کہلائے گا، جو کہ عذاب الہی کا ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا۔ اسی طرح جو عورت اپنے آپ کو مرد رجسٹر کرائے گی، تو اس کو پھر بحیثیت مرد کسی عورت سے نکاح قانونی طور پر جائز ہوگا۔ اب حقیقت میں وہ عورت ہے تو اس کا عورت سے نکاح ہوا ہے، اور یہ نکاح باطل ہے، اور ایسے ریلیشن شپ کے نتیجے میں جو حرام کاریاں ہوں گی، یہ بھی عذاب الہی کا سبب ہوگا۔ اس طرح کی ان گنت ہماری سوسائٹی کے اندر رجحانات ہوں گے اور گناہ ہوں گے جو کہ اسلامی نظام حیات کو توڑ دیں گے۔ مرد عورتوں میں گھسیں گے، عورتیں مردوں میں گھسیں گی، تو بتائیے کیا صورتحال پیش ہوگی۔ قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 82 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قوم لوط باز نہ آئے حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیم اور تبلیغ کے باوجود،
انہوں نے یہ حرام کاری نہ چھوڑی، فلما جاء امرنا، تو ہمارا عذاب آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، اس بستی کو زیر و زبر کر دیا گیا، اس کو اوپر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا، اور پھر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ان پر پتھر لگاتار برسائے گئے جس سے وہ بستی خاک سیاہ بن گئی، اس بستی کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج بھی آپ بحر مردار اور بحر لوط پر جائیں تو وہاں آپ کو دھوئیں کے بادل نظر آتے ہیں، وہاں آج بھی وحشت کا ماحول ہے، وہاں آج بھی زلزلے آتے ہیں، وہاں آج بھی عذاب الہی کے آثار نظر آتے ہیں، اور وہ قوم جو اپنے اس عمل کے سبب مٹ چکی ہے، عبرت کے نشان لیے آج بھی وہاں پر نظر آتی ہے۔ تو کیا ہمارے دانشور، ہمارے وہ حضرات جنہوں نے اس قانون کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ پاکستان کو بھی ویسا عبرت کا نشان اور کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ان کا یہی منصوبہ ہوگا، تبھی تو انہوں نے ایسی بیہودہ حرکت کی ہے۔ ہم درخواست کرتے ہیں عذاب الہی کو دعوت نہ دیں، اللہ کے حضور توبہ کریں اور اس قانون کو فوراً واپس لیا جائے، اور اس ایکٹ کے اندر سے ترامیم کر کے علماء اسلام کی روشنی میں خواجہ اسراحوں کے طبقے کے لیے ایک بہتر قانون لایا جائے۔